जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا آمين الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب آمين العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 10 से लेकर 23 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। आयत बहुत छोटी छोटी सी हैं। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك وإذ نادى ربك موسى موسى أن ائت القوم الظالمين أن ائت القوم الظالمين أن ائت أن ائت القوم الظالمين القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون قوم فرعون ألا يتقون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني قال ربي إني أخاف أن يكذبون أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق
ولا ينطلق ولا ينطلق ولا ينطلق لساني لساني فأرسل إلى هارون فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون إلى هارون إلى هارون ولهم علي ولا هم علي जब मीम साकिन के बाद कोई थॉट लेटर आ जाए तो उसको नहीं पढ़ते हैं, यानी गुन्ना, मीम के ऊपर जो गुन्ना है उसको नहीं करते हैं। वलहुम अलैया, ولا هم علي ذنब, ذنب इस एक लफ्ज के अंदर दो रूल जो हैं उनको आप समझ लीजिए। जब नून साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां पर हम इख्फा करते हैं, यानी कि नून की आवाज मी में बदल कर पढ़ते हैं और वो गुन्ने के साथ अदा होती है। दूसरा, फिर यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद फा आ रहा है तो यहाँ पर इख्फा है, यानी कि फर्स्ट स्टेप पर आप इकलाब करेंगे, सेकंड स्टेप पर आप इख्फा करेंगे। ذنب ذنب فأخاف فأخاف أن يقتلون أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا فاذهبا بآياتنا بآياتنا إنا معكم إنا معكم مستمعون مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فأتيا فرعون فرعون فقولا فقولا إنا رسول إنا رسول رب العالمين رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب
العالمين. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل أن أرسل معنا معنا بني إسرائيل. بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم قال ألم نربك نربك فينا وليدا فينا وليدا ولبثت ولبثت فينا فينا من عمرك سنين. من أمورك سنين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من أمورك سنين وفعلت وفعلت فعلتك التي فعلتك التي فعلت فعلت وأنت من الكافرين. وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها قال فعلتها إذا وأنا إذا وأنا من الضالين. من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت ففررت منكم منكم لما لما خفتكم خفتكم فوهب لي فوهب لي ربي ربي حكما حكما وجعلني
وجعلني من المرسلين من المرسلين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. یہ لفظ غور سے پڑھیے گا، یہ وجعلنی نہیں ہے، وجعلنی من المرسلین. وجعلني من المرسلين. وتلك وتلك نعمة نعمة تمنها تمنها علي علي أن عبدت. أن عبدت. یہاں پر آپ دیکھیے دال سینٹر میں آ رہا ہے، یہ دال نہیں پڑھا جائے گا، ہم با کو تا کے ساتھ ملائیں گے. آپ وہ پریویس بات میری یاد رکھیے، جب جزم اور اس کے بعد تشدید آ جائے تو جزم والا حرف سکپ کر دیا جاتا ہے اور پچھلے حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملائیے. ان عبدت أن عبدت بنی اسرائیل بني إسرائيل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 23 تک آپ کو کہا تھا، لیکن ہم صرف آیت نمبر 22 تک پڑھیں گے. انشاءاللہ 23 کل ہم اپنے لیسن میں شامل کریں گے. وَإِذْ اور جب نَادَا پکارا رَبُّکَ آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو انِئْتِ کہ جاؤ القوم لوگوں کے پاس الظالمین ظالم. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کچھ واقعات کا، اور اس سے بیشتر آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورۃ الشعراء اس زمانے میں نازل ہوئی جس وقت آپ کی بہت زیادہ تکذیب کی جا رہی تھی. آپ ہر طریقے سے دلائل دینے کی کوشش کرتے اور یہ کوشش کرتے کہ لوگ قائل ہو جائیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں اور شرک سے باز آ جائیں اور جو احکامات الہی ہیں ان کے سامنے سربز سجود ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی، آپ کو مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا جو انتہائی پیک لیول کی ہوا کرتی تھی. اب یہ وہ حالات تھے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تالیف قلب فرماتے، ان کی ڈھارس بندھاتے، ان کو ہمت دیتے. اسی وجہ سے یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے واقعات میں سے حضرت موسیٰ کا واقعہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ رکھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی انتہائی سخت حالات درپیش تھے. ایک انتہائی ظالم اور جابر قوم کے ساتھ واسطہ تھا ان کا، اور ایک لمبی مدت تک ان کے درمیان میں رہے، ان کے مظالم کو برداشت کیا اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور حق کا کلمہ بلند کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا. اور اس سے پہلے اس سے بیشتر آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب اپنی اہلیہ کو، زوجہ محترمہ کو لے کر واپس جا رہے تھے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا. جب طوا کے مقام پر آپ پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے وہاں پہ سرفراز کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر آپ کو احکامات صادر فرمائے.
اور ان احکامات میں سے پہلا حکم کیا تھا؟ وَإِذْ، اور جب، نادا، پکارا، ربک، آپ کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو، انِئْتِی، کہ جاؤ، قوم الظالمین، ایسی قوم کے پاس جو ظالم ہے، یعنی کہ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ. قوم فرعون کی قوم، الا یتقون، کیا نہیں وہ ڈرتے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناؤ، اور جو وہ ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ اور بے کس مسلمانوں کے ساتھ، بے بس مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ٹھہراتے ہیں باطل معبودوں کو، ان کو جا کر ڈراؤ. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان، کیوں ڈرتا ہوں؟ ان، یہ کہ یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی انسٹرکشنز سنی اپنے رب العزت کی، احکامات سنے، تو فوراً سے ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا، لیکن ساتھ ہی اپنے کچھ خدشات کا اور اپنے ڈر کا اظہار کر دیا تاکہ اس کا بھی ازالہ ہو جائے. تو عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے، یا رب العزت، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. اور کیوں جھٹلا دیں گے؟ کہ ان کی، آگے پڑھیے کہ ان کی وجہ کیا تھی. وَيَضِيقُ، اور تنگ ہوتا ہے، صدری، میرا سینہ، ولا، اور نہیں، يَنطَلِقُ، چلتی، لسانی، میری زبان، فَأَرْسِلْ، پس بھیج، حکم بھیج، الی، طرف، ہارون کی طرف. آپ نے کہا کہ یا رب العزت، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ان کی طرف سے میرا سینہ بہت زیادہ گھٹتا اور تنگ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کس طریقے سے میری بات کو سمجھیں گے، اور دوسری بات یہ کہ میری زبان میں لکنت بھی ہے جس کی وجہ سے وہ میری بات کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے، اور نہ ہی فصاحت و بلاغت ہے کہ میں ان کو اپنی بات سمجھا سکوں. تو آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، اور ان کو میرے کام میں میرا مددگار بنائیے. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو پس بھیجیے حکم ہارون کی طرف، کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمائیے اور اس کام میں میرا مددگار بنائیے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عَلَيَّ، مجھ پر، ذنب، ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ، پس میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونِ، یہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اب وہ گناہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ان سے ایک گناہ ہوا، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے غیر ارادی طور پر ایک قبطی کا خون کر دیا. اس کا دعویٰ تھا ان کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے. قالا، فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، فذهبا، بس تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سننے والے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ تمہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. فَذْهَبَا، کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں جاؤ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی یہ درخواست قبول کر لی، اور حضرت جبرائیل کو ہارون علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر آپ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اب تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر. انا، اور یہ وہ نشانیاں کون سی تھی؟ یہ تورات سے پہلے کی جو نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ عصا، ید بیضا، اور اس کے علاوہ جو نشانیاں تھیں. انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سننے والے ہیں، یعنی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا ہم سب کچھ سن رہے ہیں. فَأْتِيَا، پس تم دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، فَقُولَا، پس کہو، یعنی کہ تم دونوں کہو، انا، بے شک ہم، یعنی کہ ہم دونوں، رسول ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب تھے. اور تم پھر دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو پیغام دو کہ ہم اپوائنٹ کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے بحیثیت ایک رسول کے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی کہ اپنا سٹیٹس ڈکلیئر کیجئے، ان کو بتائیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور کس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور کیا پیغام لے کر آئے ہیں، تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ یہ آپ کس ہستی کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، اور کیا پیغام کس ہستی کی طرف سے لے کے آئے ہیں، اور کس سٹیٹس کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہیں. ان، یہ کہ ارسل، بھیج دیں اور پیغام دیں،
کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے ان یہ کہ ارسل بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک زبردست قسم کی جو تھریٹ تھی وہ فرعون کو مل رہی تھی، جو خود کو کہتا تھا انا رب العالمین، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے سامنے جاؤ اور اس کے سامنے جا کر اس کو کہو کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے تو جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے مبعوث ہیں اور ہم اس کے پیغمبر ہیں، اور ہم اس کی طرف سے یہ آرڈر لے کر آئے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت یہ آرڈر دیتے ہیں کہ ان ارسل معنا، کہ بھیج دیں ان سب کو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل ہیں۔ تو کس قدر زبردست ڈرانے والی بات تھی اور کیسی تھریٹنگ بات تھی، اور ایک ایسے انسان کو جا کر یہ کہنا جو ظالم اور جابر تھا اور اپنے ظلم کی وجہ سے بہت زیادہ معروف اور مقبول اور مشہور تھا۔ قال کہا فرعون، قال کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا، علم کیا نہیں، نربی کا ہم نے پرورش کیا تجھ کو، فینا اپنے درمیان، ولیدن بچہ سا۔ اب فرعون نے اپنے احسانات گنوانے شروع کر دیے۔ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا آرڈر سنایا اور حکم دیا، تو اس نے بجائے اس کے کہ ان باتوں کے جواب میں کوئی جواب دیتا، اس نے پرانے احسانات جتانے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تو ہمارے درمیان بچہ سا تھا، تو ہم نے تیری پرورش کی، ہم نے تیرے اوپر احسان کیا، وَلَبِثْتَ اور تو رہا، فینا ہمارے درمیان، من عمری کا اپنی عمر میں، سنین کئی سال، اور کیا تو نہیں جانتا کہ تو ہمارے درمیان میں رہا ہے ایک بچہ بن کر، ایک عمر بتائی ہے تم نے ہمارے ساتھ۔ وفعلتا اور کیا تو نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر اشارتن اور کنائن بات کی اس نے بالکل ظاہر کر کے ظاہری الفاظ کے ساتھ بات نہیں کی۔ اس نے کہا وفعلتا اور تو نے کیا، فعلتا کیا، اپنا ایک کام، اور یہ کون سا کام تھا؟ یہ وہ قتل تھا قبطی کا جو ہوا، سرزد ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اس نے اشارے کنائیوں میں کہا کہ وفعلتا اور تو نے کیا، فعلتک التی ایک ظلم، وہ جو ایک ایسا کام، فعلتک ایک اپنا ایک کام، التی وہ جو، فعلتا تو نے کیا، وانتا اور تو ہے، من الکافرین ناشکروں میں سے۔ تو اس نے احسانات جتائے اور اس نے کہا کہ تو نے ایک قتل بھی کیا تھا، تجھے یاد ہے کہ تو نے کیا کام کیا تھا؟ یعنی کہ وہ تھریٹ کیا، ڈرایا کہ ابھی تو وہ اس قتل کا حساب بھی باقی ہے، کیا تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اور تم انتہائی ناشکرے لوگوں میں سے ہو کہ ہمارے سامنے پلے بڑھے، ایک عمر بتائی اور پھر قتل بھی کیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ مطلب اس طرح کی لینگویج اس نے یوز کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها بے شک میں نے کیا ہے، اذن تب، وانا اور میں تھا، من الضالین خطا کاروں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بے شک یہ مجھ سے خطا ہوئی تھی اور ناگہاں سرزد ہوئی تھی، میں نے ارادتاً ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میں مانتا ہوں کہ میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ ففررت بس میں بھاگ گیا، منکم تم میں سے، لما جب، خفتکم مجھے ڈر لگا کہ تم سے، فوہب لی جب مجھے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، فوہب لی پھر عطا کیا مجھے، ربی میرے رب نے، حکمن نبوت اور علم، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے، من المرسلین رسولوں میں سے۔ تو پھر میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا، اس نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، اس نے مجھے علم سے سرفراز کیا، اور مزید احسان اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کہ اپنے رسولوں میں شامل فرمایا۔ وَتِلْکَ اور یہ ہیں، نعمتن احسانات، تمنھا جو تو رکھتا ہے، علیہ میرے اوپر، ان یہ کہ عبدتا تو نے غلام بنا رکھا ہے، بنی اسرائیل کو۔ کیا یہی تیرا احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر حضرت موسیٰ نے پھر فرعون کو کہا کہ یہ سارے احسانات جو تو مجھ سے میرے اوپر گنوا رہا ہے، تو کیا تو اس کے عوض تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھے ہوئے ہے؟ تو اس طرح سے ایک مکالمہ جو ہے وہ رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون کے فرعون کے درمیان شروع ہوا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ آنے والے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق، ان واقعات کے اندر جو اسباق ملتے ہیں جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ
ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اتنی بصیرت عطا فرمائے کہ ہم ان آیتوں میں چھپے ہوئے راز جو ہیں، پوشیدہ راز جو ہیں، وہ ان کو پالیں اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا آمین تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمین وارحمنا، آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین اللهم إنا أسألك الهدى والتقى آمین والعفاف آمین والغنى، ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمین رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم آمین وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمین العالمين۔ السلام آمین علیکم ثم ورحمۃ آمین۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم